وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، وقت ہمیشہ ایک حال پہ نہیں رہتا، وقت کا دھارا اپنے رخ پہ چلتا رہتا ہے، اور وقت پہ اپنا آپ دکھا دیتا ہے۔ جعفر برمکی خلیفہ ہارون رشید کا وزیر اعظم ہے، اس کے لڑکے مامون کا اتالیق تھا۔ جعفر کی وجہ سے برا مکہ کو یہ اقبال حاصل ہوا کہ بڑے بڑے عمراء عمائد ان کی آستان بوسی کو فخر سمجھتے تھے، اور ان کی زرپاشیوں نے دجلہ کے بالمقابل سونے اور چاندی کا دریا بہا دیا تھا۔ ان کا مال فقیروں اور مسکینوں کا ماوا ملجا، علماء، شعراء اور دوسرے ارباب کمال ان کی فیاضیوں سے مالا مال تھے۔ وقت آیا کہ جعفر کی ماں عبادہ، جس کی خدمت میں 400 لونڈیاں رہتی تھیں، عین عید کے دن پھٹے پرانے کپڑوں میں محمد بن عبد الرحمن رحمہ اللہ علیہ امام مسجد کوفہ کے گھر معمولی امداد کے لیے نظر آتی ہیں۔ چنانچہ محمد بن عبد الرحمن رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بقرہ عید کے موقع پر والدہ سے ملنے گیا تو دیکھا ایک شریف عورت ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں والدہ سے بات چیت کر رہی ہے۔ والدہ بولی کہ اس عورت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں امی جان۔ کہنے لگی یہ جعفر بن یحییٰ برمکی کی والدہ عبادہ ہے۔ میں نے اس سے بات چیت کی اور اس کی تعظیم کے خیال سے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا اور کہا اماں جی آپ کا یہ عجب حال میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا بنا ہے، ماجرا کیا ہے؟ بولی بیٹا ایک وقت تھا کہ عید آتی تھی تو 400 لونڈیاں کنیزیں میرے سرہانے کھڑی ہوتی تھی، اور میں پھر بھی اپنے بیٹے کو اپنا نافرمان شمار کرتی تھی، اور اب یہ عید آ گئی ہے قربانی کی، جس میں میری تمنا فقط یہ ہے کہ 2 بکریوں کی کھالیں مل جائیں تو ان میں سے ایک کو گدا اور دوسرے کو میں اپنی رضائی بنا لوں۔ محمد بن عبد الرحمن رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اسے 500 روپے دیے۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ قریب تھا کہ خوشی کے مارے عبادہ مر جاتی، پھر یہ عورت ہمارے ہاں آتی جاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ موت نے پھر ہمارے درمیان جدائی ڈال دی۔ تو وقت دکھا دیتا ہے، کبھی کسی غریب کو مت جھڑکیں، کبھی کسی پر تنقید مت کریں، اپنے آپ کو بڑائی کے دروازے پر مت کھڑا کریں، اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر ہی رکھیں، اپنے آپ کو اپنا کمزور ہی رکھیں۔ اللہ رب العزت کو کمزور پہ بڑی محبت آتی ہے، رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں، لیکن آپ جب کسی فقیر کو دھکے دیتے ہیں یا فقیر کو ہٹاتے ہیں پھر رب کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ اس لیے سنبھل کے رہنا چاہیے، لا محالہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ انسان پھر پچھتاتا رہے میں کیا کر بیٹھا۔ ایک عربی شاعر تھا، اس نے کہا النصیب یصیب لو کان تحت الجبلین والنصیب لا یصیب لو کان تحت الشفتین۔ جو نصیب ہے وہ مل کے رہتا ہے چاہے 2 پہاڑوں کے درمیان کیوں نہ ہو، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ نہیں ملے گا چاہے 2 ہونٹوں کے درمیان میں کیوں نہ ہو۔ اس لیے دنیا کی دوڑ دھوپ یہ تو چل رہی ہے، وقت کا دھارا اپنے رخ پہ چل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی آہ نکلے اور آہ آپ کو لے ڈوبے یا ظالم کو لے ڈوبے۔ اس لیے اس وقت سے بچیں جب اللہ رب العزت کو غصہ آ جائے۔ اس لیے اپنا آپ انسان سمجھ کے زندگی گزارے اور انسان بن کے رہیں۔ اللہ رب العزت کو انسان کا انسان بننا اور بندہ کا بندہ بن کے رہنا اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔